بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 89 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولما، اور جب جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، کوئی رسول، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما، اس کتاب کی جو معہم، ان کے پاس ہے، نبذا، تو پھینک دی، فریق، ایک فریق نے، من الذین، ان لوگوں میں سے جو اوتو دیے گئے تھے، الکتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم، پیچھے اپنی پیٹھوں کے، کأنہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں آئے اور ان کے آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے۔ دوسری بات، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات و انجیل کو اس طرح پسے کچھ ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے۔ تیسری بات، بزرگان محترم، یہودیوں کی بے ایمانی اور ان کی بددینی پر یہ شعر یقیناً صادق آتا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہودیوں کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک تورات اور دوسرے قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ پر اتری علیہ السلام، اور قرآن مجید نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید جو آخری کتاب ہے، اس کتاب نے اپنے سے قبل، اپنے سے پہلے آسمانی کتاب کی تصدیق کی، یعنی اس کو سچا قرار دیا۔ یعنی قرآن مجید نے تورات و انجیل کو سچی آسمانی کتاب قرار دیا۔ حق کا تقاضا یہ تھا کہ یہودی اس قرآن مجید کو سینے سے لگا لیتے، اس لیے کہ اس کتاب نے تو ان کے پاس موجود آسمانی کتاب تورات کی تصدیق کی، مگر ان بدقسمت یہودیوں نے نہیں اپنی کتاب کو پوری طرح تسلیم کیا اور نہیں قرآن مجید کو حق مانا۔ ادھر تورات میں تحریف کرتے ہوئے مجرم بن گئے، عدل بدل کر لیا، تورات کے احکامات کو اپنے مفاد کے مطابق ادھر ادھر کر دیا، عدل بدل کر دیا، تبدیلی کی، ترمیم کی، اور ادھر قرآن مجید کا انکار کر دیا، اور قرآن مجید جس آخری پیغمبر پر نازل ہوا ان کو بھی جھٹلا دیا اور اللہ کی مقدس کتاب کو پیٹ پیچھے ڈال دیا اور اپنی خواہشات نفسانی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اس طرح وہ جرم بالائے جرم کے مرتکب ہو گئے۔ ہم سب کو چاہیے کہ یہودیوں کی ان شرارتوں سے سبق حاصل کریں اور اس بد انجامی سے اپنے آپ کو بچائیں جس کا شکار یہ یہودی ہو گئے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی مقدس آسمانی کتاب قرآن مجید کے احکامات کو تسلیم کریں۔ اس کتاب کا ہر حکم ہماری آخرت کا توشہ ہے۔ بزرگان محترم، قرآن مجید میں تصدیق کا جو لفظ ہے، مصدقا لما، بار بار قرآن مجید میں آیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں ہے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 47 میں، بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل۔ سورہ فاطر آیت نمبر 31 هو الحق مصدقا لما بین یدیہ۔ اور اسی طرح رسول کا جو لفظ قرآن مجید میں آیا، جو اس آیت میں آیا، قرآن کی دیگر آیتوں میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت نمبر 104 انی رسول من رب العالمین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی۔ اور اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں بھی ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور سورۃ الانفال آیت نمبر 13 ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ۔ اور اسی طریقے سے
ظہور وراء ظہورہم کا لفظ یہاں استعمال ہوا. قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی یہ لفظ موجود ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 187 187 فنبذوہ وراء ظہورہم. سورہ انعام آیت نمبر 94 94 وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم. اور سورہ ہود آیت نمبر 92 92 واتخذتموہ وراءکم ظہریہ. اور اسی طریقے سے سورہ انشقاق میں ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. بہرحال قرآن مجید کی مختلف آیات میں مختلف الفاظ متعدد موقع پر آئے ہیں. ہم نے چند آیتوں کو آپ کے سامنے رکھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.